بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ساتھیوں، وہ چار لوگ کون تھے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکے ہوئے یا کعبے کے پردوں میں چھپے ہوئے بھی پائے جائیں تو بھی ان کو قتل کر دو۔ محترم دوستو، آخر ان کا جرم کیا تھا کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی حرمت کا پاس رکھنے سے بھی صحابہ کرام کو منع فرما دیا اور حکم دیا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی لٹک جائیں یا ان کے اندر چھپ جائیں تو بھی ان کو ختم کر دیا جائے۔ محترم ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک اہم سنگ میل تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فتح سے ہمکنار کیا اور اس کو فتح مبین کے نام سے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ فتح مکہ ایک شاندار فتح تھی جس میں چند کے علاوہ کوئی قتل نہ ہوا۔ فتح کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو عام معافی دے دی اور کافی لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شرک نہ کرنے، زنا اور چوری نہ کرنے کی تاکید پر بیعت لی اور انہیں اپنے اپنے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ مکہ کی فتح عرب سے مشرکین کے مکمل خاتمے کی ابتدا ثابت ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ آج ان کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم اجمعین پر ڈھائے گئے اپنے مظالم رہ رہ کر یاد آتے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ آج ان کی موت سامنے ہے، اور بعض صحابہ کرام اور مسلمان بھی یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو خون بہانے کا دن ہے اور آج ہم اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا بدلہ ضرور ان سے لے کر رہیں گے۔ بہت سے مشرکین نے مسلمانوں کا غلبہ دیکھ کر ڈر کے مارے اسلام قبول کیا اور بہت کم مشرکین ایسے تھے کہ جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا۔ اسی لیے فتح مکہ کے بعد بہت سے مشرکین منافقین بن گئے۔ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ سوچتے تھے کہ ہم نے جو مظالم کیے ہیں ان کا بدلہ تو صرف موت ہے اور آج ہم نہیں بچ سکیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مجرمین کو معاف کر دیا اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا اور اعلان کیا کہ جو بھی حرم کعبہ میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس پر بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس پر بھی امان ہے۔ فتح مکہ کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے عام معافی دے دی۔ آپ نے فرمایا انہیں قتل کر دو اگرچہ تم انہیں کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے پاؤ۔ اور جن لوگوں کو معافی نہیں دی گئی وہ یہ تھے: اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن سبابہ، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور مقیس کی 2 لونڈیاں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستاخانہ گیت لکھتی اور گاتی تھیں۔ جہاں تک عبداللہ بن خطل کا تعلق ہے تو اسے کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹے ہوئے پایا گیا۔ حضرت سعید بن حریث اور حضرت عمار بن یاسر نے اس کی طرف ایک دوسرے کی مسابقت کی اور اس تک پہنچنے کے لیے حضرت سعید نوجوان ہونے کی وجہ سے حضرت یاسر سے آگے بڑھ گئے اور آپ نے عبداللہ بن خطل کو قتل کر دیا۔ اس کا جرم بیان کرتے ہوئے مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا اور اس کے ساتھ ایک اور مسلمان کو روانہ کیا۔ عبداللہ بن خطل نے اس مسلمان کو قتل کر دیا اور قتل کی سزا کے ڈر سے مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ گیا اور مشرکین میں جا ملا۔ سیرت ابن حشام میں یہ بھی ہے کہ اس کا ایک مسلمان غلام تھا جو اس کی خدمت کرتا تھا۔ اس نے غلام کو حکم دیا کہ پہاڑی بکرا ذبح کر کے اس کے لیے کھانا تیار کرے اور خود سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ کھانا تیار نہیں ہے، بس کیا تھا کہ غلام کو جان سے ہی مار ڈالا اور ڈر کے مارے مرتد ہو کر مکہ مکرمہ بھاگ گیا، اور شقاوت اتنی بڑھ گئی کہ اپنی 2 لونڈیوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور نفرت آمیز اشعار کہلواتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اس کے خون کو حلال قرار دیا اور فتح مکہ کے دن وہ قتل کر دیا گیا۔ اس وقت وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اس کی لونڈیوں کے قتل کا بھی حکم نافذ ہوا تھا۔ دوسرا بدبخت مقیس بن سبابہ تھا۔ اسے بازار میں موجود ایک گروہ نے گرفتار کر لیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منافقین کو مشورے دیا کرتا تھا۔
इक्रिमा बिन अबू जहल, जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने इस्लाम की राह में रोड़े अटकाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को तरह तरह की अजियतें और तकलीफ देने की वजह से मशहूर था। इक्रिमा इसी का सगा बेटा था। फतह मक्का के मौका पर मुसलमानों को किसी किस्म की रुकावट का या मुशरिकीन की तरफ से जंग का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन एक टोली ने मुसलमानों पर हमला करना चाहा तो सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसको रोका और उसका किला कमा कर दिया, और उस झुरमट के दौरान 2 मुसलमान शहीद हुए और मुशरिकीन के काफी लोग जहन्नुम वासिल हुए और कुछ फरार होने में कामयाब हो गए। इक्रिमा बिन अबू जहल भी उन्हीं में से एक था जो कि फरार होने में कामयाब हो गए। ये समंदर में एक जहाज पर सवार होकर फरार होने लगा, लेकिन जब वो जहाज पर था तो एक सख्त तूफान का सामना करना पड़ा। जहाज के लोगों ने कहा कि सिर्फ एक खुदा से दुआ करो, क्योंकि तुम्हारे बातिल खुदा तुम्हें यहाँ कुछ फायदा नहीं देंगे। उस बात को सुनकर इक्रिमा ने कहा कि अगर यहाँ मेरे सच्चे एक खुदा से दुआ करने के अलावा मुझे कोई चीज नहीं बचा सकती, तो फिर जमीन में उसके अलावा यकीनन कोई चीज मुझे नहीं बचा सकती। मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे अहद करता हूँ कि अगर तूने आज मुझे इससे बचा लिया जिसमें मैं हूँ, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा ताकि मैं उनकी अताअत का इजहार करते हुए अपने हाथ उनके हाथ में दे सकूं। मुझे यकीन है कि मैं उनकी तरफ से निहायत करीमाना माफी पाऊंगा। चुनाचे जब तूफान टल गया और उसकी जान बच गई तो ये सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत शफकत और रहमत देखें कि हजूर अक़दस ने फरमाया कि मुझे खबर मिली है कि इक्रिमा बिन अबू जहल इस्लाम कबूल करने के लिए आ रहा है। ऐ मेरे सहाबा कराम, उसके सामने कभी उसके बाप को गाली मत देना या बुरा भला मत कहना, क्योंकि उसका दिल दुखेगा। कुर्बान जाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में भी कैसा नर्म गोशा रखते हैं। चौथा शख्स अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सराह था, जो सैयदना उस्मान गनी का रज़ाई भाई था। उसने अपने आप को हजरत उस्मान बिन आफान के घर में छुपा लिया। बादज़ां जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बैत और अतात के लिए दावत दी तो हजरत उस्मान उसको लेकर आए और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा करके कहा कि या रसूल अल्लाह, अब्दुल्लाह बिन सराह की बैत कबूल फरमाइए। रावी कहते हैं कि हजूर अक़दस ने अपने सर को उठाया और अब्दुल्ला बिन सराह की तरफ 3 मरतबा देखा और हर दफा खामोशी से उसकी बैत को कबूल करने से इनकार कर दिया, और फिर तीसरी मरतबा आपने उसकी बैत को कबूल फरमा लिया। फिर अब्दुल्लाह बिन सराह के जाने के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया कि क्या तुम में कोई ऐसा अक्लमंद आदमी नहीं था और उस आदमी को कत्ल कर देता, जबकि उसने मुझे बैत कबूल करने से एतराज करते हुए देखा था। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम नहीं जानते थे कि आप क्या सोच रहे हैं। आपने हमें अपनी आंख के साथ इशारा क्यों नहीं किया? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी पैगंबर के लिए मुनासिब नहीं कि वो अपनी आंखों के साथ खुफिया तौर पर इशारे करे। और हजूर अक़दस की शान में गुस्ताखी करने वाली इब्ने क़त्ल की 2 लौंडियों में से एक लौंडी को कत्ल कर दिया गया, जबकि दूसरी को आज़ाद कर दिया गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। बाज़ तारीखी रिवायात में जिन लोगों को माफ़ी नहीं दी गई थी उनकी कुल तादाद 9 थी, 6 मर्द और 6 औरतें, जबकि बाज़ दीगर रिवायात में 6 के बजाय उनकी तादाद 10 थी, 6 आदमी और 4 औरतें। उन लोगों के नाम इस तरह से रवायत किए गए हैं: अब्दुल्लाह बिन साद अबी सराह, इक्रिमा बिन अबी जहल, अब्दुल्लाह बिन क़त्ल, अल हारिस बिन नुफैल या हुवैरस बिन नुफैज, मुक़ैस बिन सबाबा, हबार बिन असवद, हिद बिनते उतैबा, इब्ने क़त्ल की 2 लौंडियां और एक दूसरी लौंडी जिसका नाम सारा था। इनमें से अब्दुल्लाह बिन क़त्ल, मुक़ैस बिन सबाबा, अल हारिस बिन नुफैल और 2 लौंडियों में से एक को कत्ल कर दिया गया था, जबकि दूसरे लोगों को माफ कर दिया गया, बावजूद इसके कि हक उन पर मुकम्मल तौर पर वाज़िया हो चुका था। ये लोग न सिर्फ पैगंबर खुदा की दावत का इनकार करने के मुजरिम थे, बल्कि हजूर अक़दस के खिलाफ मसमूम और झूठे प्रोपेगंडे के जरिए लोगों को हक कबूल करने से रोकने और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ जंग पर उकसाने के भी मुजरिम थे।
ان کی اشتعال انگیزیاں اس طرح جنگوں اور زندگیوں کے ضیاع کا باعث بنی کہ مسلسل جنگیں شروع ہو گئیں اور ان لوگوں کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جس سے ان پر اپنے پیغمبروں کے منکرین کے سرداروں کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص قانون جاری ہو گیا۔ بعض تاریخی واقعات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ مسلمانوں کے خلاف دیگر جرائم کے بھی مرتکب تھے۔ مثلا مقیس بن ثبابہ کو ایک مسلمان کو دھوکے سے قتل کرنے کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ وہ مدینہ گیا اور ظاہر کیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی کے قتل کے عوض خون بہا کی درخواست کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خون بہا ادا کیا۔ خون بہا لینے کے بعد مقیس بن ثبابہ پہلی ہی فرصت میں اسی آدمی کو قتل کرنے کے لیے لپکا جو اسے پہلے ہی خون بہا ادا کر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ مکہ کی طرف لوٹ آیا۔ الحارث بن نفیل یا حویرث بن نفیز ایک بین الاقوامی معاہدے کو توڑنے کا مجرم تھا۔ اس نے اس قافلہ پر حملہ کیا جو حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم کو مدینہ لے کر جا رہا تھا، اور عبداللہ بن خطل ایک مسلمان غلام کو دوران سفر قتل کرنے کا مجرم تھا۔ اس نے اسے صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس نے اس کے لیے کھانا تیار نہیں کیا تھا۔ الحارث کی طرح حبار بن اسود بھی ایک بین الاقوامی معاہدے کو توڑنے کا مجرم تھا۔ اس نے اس قافلے پر حملہ کر دیا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ لے کر جا رہا تھا، اور حملے کے نتیجے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کجاوے سے گر پڑیں اور ایک پتھر سے ٹکرائیں اور نتیجتاً اپنے ہونے والے بچے کو کھو بیٹھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر اور حاسد کے حسد سے اپنی حفاظت میں رکھے اور کامل ایمان کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ تاریخ پر مبنی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔